الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اخلاص کی اہمیت۔ ناظرین اکرام، اخلاص عبادات اور اعمال صالحہ کی روح ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی عمل نہ صالح ہو سکتا ہے اور نہ قابل قبول۔ سلف کا قول ہے، وہ کہتے تھے اگر تم اپنے اعمال کے مکمل ثواب کی خواہش مند ہو تو نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کو اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ اللہ نے سورۃ البینہ میں فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کریں، خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے حنفاء یکسو ہو کر۔ سورۃ الملک میں زندگی اور موت کا مقصد ہی اخلاص عمل بتایا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ اسی طریقے سے صرف اعمال ہی نہیں بلکہ سارے دین اور ساری زندگی کو خالصتاً لوجہ اللہ گزارنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ الزمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خالص بندگی صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص ہو اور اسی کے رضامندی کے حصول کے لیے کیا گیا ہو۔ اخلاص کی برکت سے اعمال کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جو مہلت بھی تمہیں ملے اس کو غنیمت جانتے رہو۔ اللہ کی رضامندی کے خاطر جو عمل بھی تم کرو گے اس کے عوض تمہاری درجات اور بلندیوں میں اضافہ ہوگا۔ نیت اگر خالص ہو تو بسا اوقات عمل کیے بغیر بھی بندے کو اس کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم حسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نیکی کا پختہ ارادہ کر لے مگر وہ اس کو انجام نہ دے سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما ما سرتم مسیرا۔ کہا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی میں بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو تمہارے ساتھ ہیں، اجر و ثواب میں آپ کے برابر ہیں، شریک ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ایسے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ وہ مدینے میں ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہم العذر، عذر نے انہیں وہاں روکے رکھا ہے۔ یعنی عذر نہ ہوتا تو وہ بھی جس طریقے سے آپ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہوتے۔ اخلاص سے جہاں ثواب میں اضافہ ہوتا ہے وہیں اخلاص کے فقدان کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے مراد وہ اعمال ہیں جو اخلاص کی دولت سے محروم رہے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصیب۔ اخروی اعمال کو حصول دنیا کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں اس کو اجر و ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے اسلاف اکرام خلوص نیت اور اخلاص عمل پر بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب عمل تصغرها النیہ ورب عمل تکبرها النیہ۔ کیا مطلب ہے؟ بعض چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں اس کو نیت بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، انسان نیت کی وجہ سے ان نیکیوں میں بڑا ثواب کماتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے زید، وہ کسی غریب آدمی کی مدد کرتا ہے اور مدد کرتے ہوئے اسے جھڑکتا ہے، اسے حقیر سمجھتا ہے، لیکن بڑی مدد کر رہا ہے، 1000 روپے اس کی مدد کر رہا ہے 1000 روپے کے ذریعے سے، لیکن اسے حقیر سمجھ کر، غریب سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، محتاج سمجھ کر اسے ڈانٹتے ہوئے پیسہ دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک بکر ہے، وہ کسی غریب کو 10 روپیہ دیتا ہے، اخلاص نیت سے دیتا ہے، اللہ سے یہ کہتا ہے کہ پروردگارہ میری استطاعت کے مطابق اسے دیتا ہوں، اور تسلی کے 2 بول اسے بول کے دیتا ہے۔ تو دیکھیے وہ 1000 روپے دینے والا جسے حقیر سمجھ کے دے رہا تھا وہ نیکی میں کم ہو گیا، لیکن وہ آدمی جو 10 روپے دیا ہے لیکن اچھی نیت سے دیا ہے وہ نیکی میں 1000 روپے والے سے ہی بڑھ گیا۔ تو اس لحاظ سے رب کبیرۃ تصغرها النیہ ورب صغیرۃ تکبرها النیہ، یعنی بسا اوقات بعض چھوٹی چیزیں نیت اسے بڑی بنا دیتی ہے، بسا اوقات بعض بڑی بڑی چیزیں اس کے نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا نفس پر سب سے مشکل ترین چیز کون سی ہے؟ آپ نے جواب دیا اخلاص۔ جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ راز ہے جس کو نہ کوئی فرشتہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس کو لکھ لے، اور نہ شیطان کہ اس میں بگاڑ پیدا کرے۔ تو اس لحاظ سے اپنی نیت کو صاف کرنا ہے۔ شریعت میں اخلاص کی جتنی اہمیت ہے اس کے حصول اتنا ہی دشوار اور مشکل ہے، کیونکہ ریا و نمود، شہرت و ناموری، منصب و جاہ طلبی، دنیا طلبی، خواہشات نفسی، وساوس شیطانی جیسے بے شمار منفی جذبات اخلاص کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ حضرت یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخلاص کا حصول دنیا کی دشوار ترین چیزوں میں سے ہے۔ میں نے اپنے دل سے ریاکاری کو ختم کرنے کی حد درجے کوشش کی، مگر وہ کسی دوسری شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں، کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جو اللہ کے پاس ڈھیر سارے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، مگر اخلاص کی کمی کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے، جس حدیث کو بیان کرتے ہوئے راوی حدیث ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ بے ہوش ہو کے گرا کرتے تھے، لوگ پھر انہیں اٹھا کے کھڑا کرتے، پھر وہ زمین پہ بے ہوش ہو کے گرتے، پھر لوگ انہیں اٹھا کے کھڑا کرتے، بیان کرتے ہوئے پھر دھڑام سے زمین پہ گر جایا کرتے تھے۔ تیسری مرتبہ لوگ جب انہیں اٹھایا کرتے تو جب وہ یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے کانپتے ہوئے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس ایک بہت بڑا عالم لایا جائے گا، وہ عالم اسے پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، حدیث کا علم دیا تھا، تفسیر کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیری رضا کے لیے پڑھایا ہوں۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، اس معنی میں جھوٹا ہے کہ تو نے ظاہر میں اللہ کے لیے کیا، زبان سے تو کہتا ہے
لیکن تیری نیت میں فساد یہ تھا کہ 4 آدمی تیری تعریف کریں۔ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ دنیا کا ایک مفاد تجھ سے جڑا ہوا تھا، آج تیرا کوئی بدلہ یہاں نہیں ملنے والا ہے۔ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اللہ کے راستے میں خون بہایا ہوگا، وہ آدمی لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا، بندے میں نے تجھے طاقت دی تھی، کہاں لگائی؟ وہ کہے گا، پروردگارہ تیری راہ میں لڑتے لڑتے اپنی جان گنوا دی۔ اللہ کہے گا، تو جھوٹا ہے، ظاہر میں تو نے کہہ دیا اللہ کے لیے کیا، لیکن تیری نیت خراب تھی، تو نے اس لیے کیا کہ 4 آدمی تیری بہادری کی تعریف کریں۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا، وہ بڑا مالدار ہوگا، دن رات خرچ کیا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، مال دیا تھا کہاں لگایا بندے؟ وہ کہے گا، پروردگارہ تو نے جو مال مجھے دیا تھا میں تیرے بندوں میں، تیرے غریب یتیم فقیر مسکین بندوں میں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا، کذب، تو جھوٹا ہے، ظاہر میں تو نے کہہ دیا میں نے اللہ کے لیے کیا، تیری باطن بتاتی ہے، تیری نیت بتاتی ہے کہ تو نے 4 آدمی میں نام کمانے کے لیے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، ان تینوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، اور جہنم کی ابتدا بھی انہی 3 لوگوں سے شروع کی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے لیے کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام اخلاص کے لیے پیغمبر کو ڈرا کرتے تھے، کہیں ہماری نیکی ضائع تو نہ ہو جائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل کیا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اللہ کی وحی کی روشنی میں کر رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھ کے زار و قطار رویا کرتے تھے، یا قلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملک، کہتے تھے کہ اے خلیل الرحمن، رحمان کے خلیل، اللہ کی اجازت سے اللہ کی وحی کی روشنی میں اللہ کا گھر بنا رہے ہو اور ڈر رہے ہو کہ تمہاری کہیں نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم نیکی کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری نیکی ضرور قبول ہوگی، ہاں اس کی قبولیت کی فکر کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ ہمیشہ اپنی نیکی کی قبولیت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اسلاف اکرام کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تو 4 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے، پروردگارہ اللہم بلغنا رمضان، رمضان کو ہمیں پہنچا دے۔ جب رمضان آتا تو خوب عبادتیں کرتے، رمضان کے جانے کے بعد 6 ماہ تک اللہ سے دعا کرتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس طرح کی دعا کرتے کہ پروردگارہ ہم نے جو کچھ نیکی کی ہے ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما۔ حضرت جبیر بن نفیر نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں تشہد کے بعد کثرت سے نفاق سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ جبیر نے حیرت و استعجاب سے پوچھا، اے ابو درداء آپ تو صحابی رسول ہیں، نفاق سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ ابو درداء نے جواب دیا، ان باتوں کو چھوڑ دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آدمی لمحوں میں اپنے دین سے پھر جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اپنے اخلاص کی فکر کرنا چاہیے۔ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی وعظ و نصیحت کی محفل میں ہوتے، خوف خدا سے جب ان پر رقت طاری ہو جاتی تو محفل سے اٹھ جاتے تاکہ کوئی شخص انہیں خوف خدا میں روتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ ہمارے اسلاف تھے جو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کے لیے بڑے خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ بسا اوقات بعض اسلاف کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جب کبھی وہ قرآن پڑھتے تھے کوئی آدمی آتا تو فوراً مصحف کو بند کر دیتے تھے، کہیں ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رات کے اندھیروں میں اناج کا بوریا اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے، مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر کر فقراء و مساکین میں تقسیم کرتے۔ حضرت عمر بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد غسل دینے کے لیے جب ان کے جسم سے کپڑا اتارا گیا کپڑا تو پیٹھ پر سیاہ نشانات دیکھے گئے۔ جاننے والوں نے بتایا ان کا معمول تھا کہ رات کی تاریکی میں آٹے کا تھیلا اپنے پیٹھ پر اٹھاتے اور مدینے کے فقراء و مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی اس قدر مدد کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے ان لوگوں نے اخلاص کے لیے دنیا میں اللہ کے راستے میں کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمہ بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ سے حسن بصری کے بارے میں دریافت کیا کہ انہوں نے جب جواب دیا کہ ان کا پڑوسی بھی ہوں، میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ان کا ہم نشین بھی ہوں، اس لیے کہ ان کے بارے میں مجھے دوسروں سے زیادہ علم ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا ان کا ظاہر باطن کا عینہ دار ہے، ان کا فعل ان کا قول کا ترجمان ہے۔ جب وہ لوگوں کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ پڑوسیوں نے خود گواہی دی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ خود جب قول کہتے وہ گفتار کے غازی بھی تھے، وہ کردار کے غازی بھی تھے۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو تو سمجھاتے ہیں پر عملی زندگی میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم کہو اور تم خود اس پہ عمل نہ کرو۔ اس لحاظ سے اپنی زندگی میں اخلاص کو لانے کی کوشش کریں۔ اخلاص کے بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں۔ اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد ہوتی ہے۔ اللہ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال میں برکت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کے اندھیروں میں اٹھتے تھے، اللہ کے لیے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، وہ تھوڑی کم آواز میں قرات پڑھ رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، بڑی زور سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں دونوں کو دریافت کیا، کیا ہے عمر، کیا وجہ ہے کہ تم قرآن زور زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے کہ تم قرآن کو دھیمے آواز میں پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ کہا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا بلند کیجئے اور تم اپنی آواز کو تھوڑا کم کیجئے۔ تو صحابہ اکرام رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قبولیت اعمال کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اس لحاظ سے اپنی زندگی میں انسان اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، میں اپنی امت میں سب سے زیادہ جس کا ڈر مجھے لاحق ہوتا ہے وہ یہ ہے شرک اصغر کا، مجھے خوف لگا رہتا ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، انسان ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرے، چار آدمی کو بتانے کے لیے نیکی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھائی، کوئی آدمی نماز پڑھا رہا تھا اور نماز میں اس لیے نماز لمبی کر رہا ہے کہ کوئی آدمی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ، تمہارا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں تم دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ بڑا محروم ہوگا وہ شخص، بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص کل قیامت کے دن نیکی لائے اور نیکی اس کی قبول نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی زندگی میں جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ دور حاضر میں دین کے کام کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج کل بے شمار جماعتیں، جمعیتیں، تحریکیں، تنظیمیں اور ادارے دین و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور مختلف طریقوں سے نئے نئے انداز سے کام کر رہے ہیں،
اور کام ہو بھی رہا ہے، مگر یہ ساری کوششیں ثمر آور نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ اخلاص کی کمی ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے تو ہمارے کاموں میں برکت بھی آئے گی، ہماری زبانوں میں تاثیر آئے گی۔ کسی نے اچھی بات کہی، کیا بات ہے کہ ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی زبانوں میں وہ تاثیر ہے، آج ہماری زبانوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کے قبول ہونے کا سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ وہ انسان اللہ کے لیے نیکی کرے اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، خصوصاً یہ دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس دعا کو اپنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔